السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 111 آج میں شروع کروں گی اور اس کا ترجمہ۔ اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم ان کی ہر مطلوبہ شے اس کے سامنے پیش کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی، لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اس نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان ہر نبی کے دشمن بنے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چوپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے۔ اور اے نبی، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گھڑتے ہیں ان کو رہنے دیجیے، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ کہہ دیجئے، کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ اور آپ کے رب کی بات صادق اور عدل میں مکمل ہے، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اٹل بات ہی کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ چنانچہ تم ان جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں، مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہے۔ اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو۔ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان اعمالوں کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور تم ان جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے ان کے لیے نور بنا دیا اور وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں جلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے؟
ان سے نکلنے والے نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال بچھائیں، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس نشانی آئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپیں۔ جن لوگوں نے جرم کیا انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی، اور اس مکر فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر بلندی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کاموں کی وجہ سے اس کا دوست ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ تب وہ کہیں گے، ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والوں میں نہیں، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوئے، اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنائے، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اجر کرنے والے نہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ چنانچہ جلد ہی تم جان لوگے کہ کس شخص کے آخرت کا اچھا انجام ہے، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چارپائیوں کی شکل میں پیدا کیے، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے، یہ حصہ
اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے داتاؤں کے لیے ہے، پھر ان کے داتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے داتاؤں کے پاس پہنچتا ہے۔ کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے داتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشروع بنا دے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو وہ گھڑتے ہیں۔ اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں بس وہی کر سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی، اور بعض چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کرتے ہیں، وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھڑتے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ان حرام کیے ہوئے چوپاؤں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرد ہو تو مرد اور عورت سب اس میں شریک ہے، جلد ہی اللہ انہیں اس طرح خود ہی حلال اور حرام طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرا لیا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں گے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے۔ بس یہیں تک کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ آج یہیں تک کافی ہے، کل سے پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔ ترجمہ سنا بھی کریں اور اس پہ غور بھی کیا کریں، یہ ہماری زندگی جینے کے طریقے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے جینا سیکھیں، اور برے اور اچھے کی تمیز ہمیں آنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔